وہ نسبتاً نو آموز تھا، نا تجربے کار اور نوجوان آدمی جسے اپنے جذبات پر پیڈرو کی طرح قابو رکھنے کی مشق نہ تھی۔ وہ ذرا بھی مشتعل ہوتا تو پیڈرو کے عطا کردہ خصوصی اجازت نامے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے شوٹ کر دیتا۔ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ انتظار کا ایک منٹ 1 گھنٹے کے برابر ہو گیا۔ میں سوچتا رہا کہ کیا پیڈرو بریف کیس تلاش کر لے گا۔ محسن کو اتنا وقت ضرور ملا تھا کہ اجنبی آواز سنتے ہی وہ ساتھ والے کمرے میں روپوش ہو گیا تھا، کسی پردے کے پیچھے، بیڈ کے نیچے یا وارڈروب میں، اور پیڈرو کے ساتھی نے پوری کوٹھی کے ہر کمرے میں سرسری نگاہ ڈال کے اپنا اطمینان کر لیا تھا۔ اگر وہ تفصیل سے اور اطمینان سے تلاشی لیتا تو محسن کہاں چھپا رہ سکتا تھا؟ یہی اس کے ناتجربہ کار ہونے کی دلیل تھی۔ محسن نے بالکل مناسب وقت پر ایش ٹرے پھینکی تھی۔ جو پیڈرو کے سر میں لگتی تو اس وقت وہ لیٹا ہوتا۔ اس کا نشانہ خطا گیا تھا، یا اس نے عمدن سر کو نشانہ نہیں بنایا تھا کہ کہیں سر پھٹنے سے وہ مر ہی نہ جائے۔ اس کی کارروائی کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے تھے تو یہ ہماری بد قسمتی تھی۔ بریف کیس چھپانے کی مہلت اسے کہاں ملی ہوگی، میں نے سوچا، اور میرا خیال درست تھا۔ اسی وقت پیڈرو نمودار ہوا اور اس نے محسن کا بریف کیس بیڈ پر الٹ دیا۔ کاغذات کے الٹنے پلٹنے اور اس کے بڑبڑانے کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ لفافہ نہ ملنے پر وہ جنجلاہٹ کا شکار ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے دیوار کو مخاطب کر کے کہا، لفافہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پیڈرو نے مجھے گالی دی اور میرے پیچھے آ کے میرے سر پر مکہ رسید کیا۔ میری پیشانی دیوار سے ٹکرائی اور ذرا سی دیر کے لیے مجھے اپنا وجود اندھیرے میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ زمین میرے قدموں کے نیچے ہلنے لگی تو میں نے ہاتھ پھیلا کے دیوار کا سہارا لینا چاہا۔ اسی وقت پیڈرو نے میرے سر پر ریوالور کا دستہ مارا اور میں کٹے ہوئے درخت کے تنے کی طرح فرش پر گرا۔ اس ضرب نے پل بھر میں مجھے ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ یہ میرا تجسس تھا جس نے میرے ساتھ محسن کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور پانی مجھے اور میرے کپڑوں کو تر کرتا ہوا جسم پر بہہ رہا ہے۔ رفتہ رفتہ حواس بحال ہونے لگے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا اور یہ بارش نہیں تھی، باتھ روم کے شاور کا پانی تھا جو مجھ پر گر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کے سر کو جھٹکا اور اٹھ بیٹھا۔ محسن نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی اور شاور کو بند کر دیا۔ کیا حال ہے برادر نسبتی؟ محسن بولا۔ حال ٹھیک ہے، میں نے سر کے ناقابل ٹھیس درد کو دباتے ہوئے کہا، مگر سالار اعظم؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ سوالات کی ضرورت نہیں، محسن بولا۔ ہم اسی کوٹھی کے باتھ روم میں تشریف فرما ہیں۔ استاد پیڈرو اور اس کے دونوں رفیق جاتے وقت ہمیں یہاں بند کر گئے تھے۔ پہلے میں بے ہوش ہوا تھا، اس لیے ہوش بھی پہلے آیا۔ تم آدھے گھنٹے بعد۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، میں نے کہا۔ دوسرا کون تھا؟ وہ باہر موجود رہا تھا، محسن بولا۔ جب انہوں نے مجھے گھسیٹ کے اندر ڈالا تو مجھے تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا تھا۔ میں نے باہر سے اس کی آواز سنی تھی، غالباً وہ جیپ چلا کے لایا ہوگا۔ باہر سے جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز بھی آئی تھی۔ تیرے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، میں نے کہا، اور اس سور کے بچے نے باندھا بھی بہت سخت تھا۔ میں نے پرانا طریقہ استعمال کیا، محسن نے کہا۔ دروازے کے گرد سیمنٹ کے کنارے خاصے تیز ہیں۔ میں دروازے سے پشت لگا کے ہاتھوں کو اوپر نیچے رگڑتا رہا۔ تھوڑی سی کھال بھی چھل گئی مگر کپڑا تھا جلدی کٹ گیا۔ ایک بل ڈھیلا پڑا تو ہاتھ خود ہی آزاد ہو گئے۔ اور اب کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا۔ ہماری رہائی کے امکانات کیا ہیں؟ امکانات بہت روشن ہیں، محسن نے کہا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم روشن دان میں منہ ڈال کے پکارنا شروع کریں۔ ہماری آواز کسی نہ کسی کے کانوں تک ضرور پہنچ جائے گی، اور فی الحال تو ہمیں آزادی مل جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ہمیں حوالات جانا پڑے اور وضاحت کرنا پڑے کہ ہم اس باتھ روم میں کیسے بند ہوئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی دیوار توڑ کر نکل جائیں یا دروازہ اکھاڑ دیں، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی ٹارزن نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی مافوق الفطرت قوت نہیں۔ دروازے کو باہر سے ٹکر مارنے سے اندر کی چٹخنی نکل جاتی ہے یا پٹ کھل جاتے ہیں، مگر اندر سے ٹکر مار کے پوری چوکھٹ گرانا پڑتی ہے جو ناممکن ہے۔ روشن دان میں یہ سلاخ نہ ہوتی تو ہم اس میں سے گزر سکتے تھے۔ میں نے اوپر نگاہ ڈالی۔ کیا اس سلاخ کو موڑ کر نکالا نہیں جا سکتا؟ محسن نے مایوسی سے انکار میں سر ہلایا۔ یہ مسئلہ عقل سے حل ہوگا، طاقت سے نہیں۔ اس نے باتھ روم کیبنٹ کو کھولا۔ اس میں کچھ دوائیں ہیں۔ میں نے سر کے زخم پر آیوڈین لگا لی ہے۔ معمولی زخم ہے، تیرے سر پر صرف گومڑ بنا ہے۔ اس نے ایک پیکٹ میں سے اسپرین کی 3 گولیاں نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کے مجھے پیش کی۔ یہ لیجئے اور مگ سے پانی نوش فرمائیے۔ میں کھا چکا ہوں اور یقین کیجئے اس وقت یہ جادو کی گولیاں بڑی مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔
اسپرین نکلنے کے بعد میں نے اور محسن نے دیوار سے ٹیک لگا کے پیر فرش پر پھیلا دیے اور ایک دوسرے کو سگریٹ پیش کی۔ دوپہر کے بعد اب سپہر بھی ڈلنے لگی تھی۔ خالی پیٹ میں سگریٹ کا تلخ دھواں تیر کی طرح لگا۔ مجھے یہ بھی فکر نہیں تھی کہ ہم اس قید خانے سے کیسے نکلیں گے۔ زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ گھر کے مکین لوٹ آئے تو کمرے کی حالت دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ ان کی عدم موجودگی میں وہاں عیش و عشرت اور جنگ و جدل کے کیسے کیسے مناظر کی شوٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہمیں پولیس نکالے گی تو پھر بند کرنے کے لیے۔ میں نے باتھ روم کے اسباب کا جائزہ لیا۔ روشندان والی دیوار کے مقابل دوسری دیوار کے ساتھ باتھ ٹب تھا، اس پر گرم اور ٹھنڈے پانی کی ٹونٹیاں نصب تھیں۔ ذرا ہٹ کے ایک اور نل تھا اور شاور، اس کے سامنے واش بیسن، اور واش بیسن کے اوپر پلاسٹک کے سلائیڈنگ ڈور والا باتھ کیبنٹ۔ باتھ کیبنٹ میں بھی صابن، شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ جیسی چیزوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کوئی ہتھوڑی، کلہاڑی یا سریے جیسی چیز سرے سے مفقود تھی۔ بلیڈ یا ریزر سے نہ دروازہ کاٹا جا سکتا تھا اور نہ دیوار میں شگاف کیا جا سکتا تھا۔ پھر کیبنٹ کے اوپر ہاتھ ڈال کے ٹٹولنے سے مجھے انگلیوں پر لوہے کے سرد لمس کا احساس ہوا، اور دوسرے لمحے میں نے وہ چیز اتاری اور کچھ دیر ہکا بکا کھڑا رہا۔ میرے ہاتھ میں اشاریہ 32 کا ریوالور آ گیا تھا۔ محسن، میں نے کہا، یہ تو اصلی ریوالور ہے، میں نے کہا، اور ریوالور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اور بھرا ہوا ہے؟ ہاں یار۔ محسن نے ریوالور کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کسی نے خاصی محفوظ جگہ سمجھ کے چھپایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کس نے؟ میں نے کہا، خود صاحب خانہ نے، یا اس کے گھر کے کسی فرد نے، کسی ملازم نے، یا آنے جانے والے نے؟ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریوالور کس کا ہے، وہ بولا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جائز ملکیت ہے یا ناجائز۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ بغیر لائسنس کا ہوگا، اور اسی لیے باتھ روم میں چھپایا گیا تھا۔ لائسنس ہو تو لوگ ریوالور ساتھ رکھتے ہیں یا دراز میں مکفل کر کے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اسے لے جا سکتے ہیں۔ اس سے مالک کو مالی نقصان کے سوا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ بلکہ ہو سکتا ہے صاحب خانہ کو علم ہی نہ ہو کہ اس کے گھر میں ناجائز اسلحہ پوشیدہ ہے۔ محسن بولا، ہم اسے پریشانی سے بچا سکتے ہیں، میں نے کہا، اور اگر یہ اسی کا ہوا تو اس کے لیے نہ مسئلہ پیدا ہوگا نہ پریشانی ہوگی۔ محسن بولا، وہ دوسرا حاصل کر لے گا۔ ہم نے ہنس کے ہاتھ ملایا۔ اس وقت جب ہم معمولی خنجر کی جستجو کر رہے تھے، ایک ریوالور کا مل جانا ایسا ہی تھا کہ ہم آگ لینے کو جائیں اور پیمری مل جائے۔ دست غیب نے ہمیں بن مانگے اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے مسلح کر دیا تھا، حوصلے کے ساتھ طاقت بھی دے دی تھی، اور غیر متوقع خطرات کے خلاف تحفظ کا ایک وسیلہ فراہم کر دیا تھا۔ لیکن میرے اور محسن کے ذہن میں یہ احساس بھی تھا کہ ریوالور اپنے قبضے میں کر کے ہم اخلاقی اور قانونی طور پر خود بھی مجرم بن رہے ہیں۔ ہم کسی اور کے گھر میں تھے جہاں ہم اس نیت سے ہرگز نہیں آئے تھے کہ صاحب خانہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اٹھا لے جائیں۔ قطع نظر اس سے کہ ریوالور کسی نے جائز طور پر اور جائز مقصد کے لیے حاصل کیا یا نہیں، ہم خود بھی اس کو ناجائز طریقے پر حاصل کرنے کی سوچ رہے تھے۔ شرافت کا تقاضا تو یہی تھا کہ ہم نے اسے جہاں سے اٹھایا ہے پھر وہیں رکھ دیں اور بھول جائیں۔ دوسری طرف ہمارے حالات تھے جو سنگین تر ہوتے جا رہے تھے، اور ہمارے مقابل خطرناک مجرم تھے جن کا مقابلہ خالی ہاتھ اور شرافت سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زمن رضوی کی سفارش کے باوجود میں ریوالور کا لائسنس ملنے کے بارے میں بہت زیادہ پر امید نہیں تھا۔ ایسے ہی یہ ریوالور ملنا غیبی امداد کے سوا کیا سمجھا جا سکتا تھا؟ اتفاقات کا یہ طویل سلسلہ کس کا انتظام تھا جس نے ہمیں دوبارہ اس کوٹھی میں آنے پر مجبور کیا، دشمنوں کو ہمارے تعاقب میں پہنچایا؟ وہ جاتے ہوئے ہمیں اسی جگہ بنا ہوا نہیں چھوڑ کر گئے جہاں سے ہم ہوش میں آتے ہی اٹھ کر باہر جا سکتے تھے، اور انہوں نے ہمیں قید بھی کیا تو اسی باتھ روم میں۔ میرا ذہن ان دلائل کو تسلیم کرنے پر بضد تھا، لیکن ایک خلش سی باقی تھی کہ کوئی جواز ہمارے جرم کو بے گناہی کی سند نہیں دے سکتا۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، چوری اور ناجائز اسلحہ رکھنے کی سزا پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ شاید میں ریوالور کو واپس وہیں رکھ دیتا، مگر محسن نے اچانک کہا، یار سکندر، میرا خیال ہے یہ وہی ریوالور ہے جو استاد پیڈرو کے ہاتھ میں تھا، تو نے تو زیادہ قریب سے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ لا حول ولا قوہ، یہ تو مجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ سائلنسر لگا دیا جائے تو یہ وہی ریوالور ہے۔ اتنا تو مجھے بھی خیال ہے کہ وہ اشاریہ 32 کا کچھ اسی قسم کا ریوالور تھا، محسن نے کہا، اور ریوالور میری طرف بڑھایا۔ بس سائلنسر ہٹا لیا گیا ہے۔ میں نے ریوالور کو غور سے دیکھا۔ اس نے 2 گولیاں چلائی تھیں۔ اگر اس کے چیمبر میں 2 گولیاں کم ہوئیں تو یہ ایک ثبوت ہوگا، لیکن چیمبر کھول کر دیکھنے پر مجھے 2 کی جگہ 3 گولیاں کم نظر آئیں۔ پھر میں نے ریوالور کا دستہ دیکھا تو مجھے اس پر خون کا ہلکا سا نشان نظر آیا۔ یہ خون مکمل طور پر خشک نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کو انگلی سے چھو کر دیکھا اور میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میری انگلی پر ایک بال بھی آ گیا جس کا رنگ ہلکا سا برا تھا، بالکل محسن کے بالوں جیسا۔ یہ ہم بعد میں سوچیں گے محسن کہ وہ لوگ ریوالور یہاں کیوں چھپا گئے تھے۔
میں نے کہا ریوالور وہی ہے، اس سے وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوتا جو فوری طور پر درپیش ہے، یعنی بخیر و عافیت باہر نکلنے کا۔ محسن نے کہا 2 فائر کر کے نٹ بولٹ اڑائے جا سکتے ہیں۔ میں نے جھوٹ موٹ کا نشانہ لیا، اس سے باہر کی کنڈی ٹوٹ جائے گی، لیکن فائر کی آواز پر کوئی آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہمیں خاموشی سے نکلنا ہے اور باہر سے اپنا سامان بھی سمیٹنا ہے، وہ سب کچھ جو انہوں نے لفافے کی تلاش میں بریف کیس میں سے بیڈ پر الٹ دیا تھا۔ تیرا کیا خیال ہے، وہ سب چیزیں وہی پڑی ہوں گی؟ محسن نے کہا وہ نقد رقم تو ضرور لے گئے ہوں گے، یہ سب تو باہر نکل کے پتہ چلے گا۔ میں نے کہا اس دروازے کی ساخت پر غور کر، اس میں نیچے سے اوپر تک 12 پینل بنے ہوئے ہیں، پورا پٹ ایک نہیں ہے، ایک پینل تقریباً 1 فٹ لمبا اور چوڑا ہے، درمیان میں سے ابھرا ہوا اور کناروں پر سے کچھ گہرا۔ اگر ہم کنڈی کے نیچے یا اوپر والے کسی پینل کو توڑ سکیں تو ہاتھ باہر نکال کر کنڈی کھول سکتے ہیں۔ پینل کے کنارے کچھ پتلے ہیں، ہاں، مگر اس کے باوجود مکہ مارنے سے نہیں ٹوٹیں گے۔ محسن نے کہا اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی۔ اس کی نظر غسل خانے کا طواف کرتے ہوئے ایک جگہ ٹھہر گئی۔ وہ آگے بڑھا، WC کے اوپر فلش ٹینک سٹین لیس اسٹیل کا تھا۔ محسن نے اس کا ڈھکن اوپر اٹھایا تو ٹینک کا پانی تیزی سے خارج ہوا۔ ڈھکن خاصا وزنی تھا اور اس کے اندر نیچے کی طرف ربر کے واشر والا وہ پسٹن جیسا سٹاپر تھا جو ایک بار ہینڈل گھمانے سے اٹھتا تھا، پانی نیچے والے پائپ سے بہنے لگتا تھا۔ خالی ہو جانے کے بعد یہ پسٹن پھر سوراخ کو بند کر دیتا تھا اور ٹینک دوبارہ بھرنے لگتا تھا۔ اندر والے حصے میں لمبی سی ڈنڈی سے منسلک وہ ایلومینیم کا ہلکا پھلکا گولا بھی تھا، پانی کی سطح کے ساتھ بلند ہوتا تھا اور ایک خاص سطح تک اٹھنے کے بعد ٹوٹی بند کرتا تھا۔ مگر اس نازک سی چیز کو مقدر کی طرح استعمال کیا جاتا تو گولا پچک جاتا۔ فلش ٹینک کا ڈھکنا موزوں ترین چیز ثابت ہوا۔ محسن نے اس کے پنڈولم جیسے حصے کو موڑ دیا اور ڈھکن کو لمبائی کے رخ پکڑ دیا۔ اس کے مڑے ہوئے کناروں نے ڈھکن کو خاصی مضبوطی عطا کر دی تھی۔ محسن نے ناپ تول کے پہلے ضرب لگائی اور اس سے اتنی آواز پیدا ہوئی کہ ایک لمحے کے لیے ہم خود ٹھٹک کر رک گئے۔ پھر میں نے پینل کو دیکھا، اس کی لکڑی پر چوٹ سے نشان پڑ گیا تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ شور تو ہوگا لیکن تذبذب میں تاخیر ہوگی اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محسن نے سر ہلایا اور پوری قوت کے ساتھ لکڑی کے پینل پر حملہ ور ہوا۔ پینل درمیان میں سے کریک ہوا اور پھر اس کا آدھا حصہ نکل کے باہر جا گرا۔ محسن نے جلدی سے ڈھکن نیچے رکھا اور باہر ہاتھ نکال کے کٹ سے کنڈی کھول دی۔ شور نے ابھی تک کسی کو متوجہ نہیں کیا تھا۔ ہم نے تیزی سے بیڈ کا رخ کیا جس پر بریف کیس اوندا پڑا تھا اور تمام سامان بکھرا ہوا تھا۔ خلاف توقع وہ سب کچھ چھوڑ گئے تھے۔ استاد پیڈرو وہ مجرم تھا جو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ایک وقت میں ایک مقصد کے لیے۔ اس کو لفافے کی جستجو تھی، نوٹوں کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کی جگہ دوسرا ہوتا تو جاتے جاتے مال مفت ضرور سمیٹ کر لے جاتا۔ میں نے سب چیزوں کو بریف کیس میں ڈالا اور ہم اس کمرے سے نکل آئے جو زلزلے کے بعد کی تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شام کے 4 بجنے والے تھے۔ بیرونی دیوار اور کوٹھی کی دیوار کے درمیان پتلی سی گلی تھی جس میں رنگین طوطوں کے 2 پنجرے تھے، لیکن ایک پنجرہ خالی تھا۔ دوسرے میں زرد اور نیلے پروں والا ایک ہی طوطا اداس بیٹھا تھا۔ معلوم نہیں وہ نر تھا یا مادہ تھی جس کے ساتھی داغ مفارقت دے گیا تھا۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ مرزا غالب نے مجھے یاد دلایا، اسیر ہم سب ہیں، السلام علیکم۔ کسی نے تیز باریک آواز میں یوں کہا کہ میں اچھل پڑا، مگر سلام کرنے والا ایک دیسی طوطا تھا جو گنبد نما پنجرے میں جول رہا تھا۔ اس نے جواب نہ پا کے پھر حیرت انگیز طور پر انسانی آواز سے ملتی جلتی آواز میں کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پنجرے کے قریب جا کے کہا، کیا حال احوال ہیں جناب کے؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ طوطے نے فوراً جواب دیا۔ کسی نے بڑی محنت سے یہ جملے رٹائے تھے۔ اس طوطے کو ریسیپشن پر بیٹھ کے آنے جانے والوں کو ٹالنے کی تربیت دی گئی تھی۔ میں نے کہا، خدا حافظ۔ طوطا بولا، گھر پر تو کوئی نہیں ہے؟ میں اور محسن ہنس پڑے۔ کمال ہے یار، میں نے کہا۔ دروازے کے باہر کوئی سنے تو یہی سمجھے کہ انٹرکام پر کوئی بچہ بول رہا ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ کال بیل کے ساتھ ہی یہ سسٹم رکھتے ہیں، میں نے کہا، تاکہ گیٹ تک بلا وجہ نہ آنا پڑے، اندر ہی سے سب کچھ پوچھ لیا جائے۔ یہ کام یہاں طوطا کر رہا ہے۔ ہم دونوں آگے چل پڑے۔ طوطے نے مزید کچھ نہیں کہا، لیکن یار آج جب ہم اندر آئے تھے تو اس نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ محسن بولا، میں نے تو اس کی آواز بھی نہیں سنی۔ میرا خیال ہے پنجرہ پہلے گیٹ کے پاس ہوگا۔ میں نے کہا، کل رات دلاور اینڈ کمپنی نے اس کو وہاں سے ہٹا کے ادھر لٹکا دیا۔ طوطے نے ان سے بھی بات کی ہوگی نا۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ 8 فٹ چوڑی گیلری میں انڈر گراؤنڈ ٹینک بھی تھا، لیکن اس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا، جو غیر معمولی بات تھی۔ لوگ ٹینک کے پانی کو گرد و غبار اور کوڑے کچرے سے صاف رکھنے کے لیے ہمیشہ بند رکھتے ہیں۔ میں نے 2 فٹ کے مربع سوراخ سے اندر جھانکا تو مجھے پانی میں آسمان کی نیلاہٹ اور درختوں کی سرسبزی کے درمیان اپنا عکس دکھائی دیا۔
پھر میرے ذہن کو بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ میں نے اپنی صورت کو پہچاننے میں غلطی کی تھی، وہ میرا چہرہ نہیں تھا۔ میں بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ محسن، میں نے کہا، تو جا کے دیکھ اس میں یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا؟ محسن نے جھک کر دیکھا اور میں نے اس کی صورت کے تغیرات کو دیکھا۔ 1 منٹ بعد وہ سیدھا ہوا تو میں نے پھر جھانکا اور اس مرتبہ مجھے پانی میں تیرتے ہوئے شخص کا صاف چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی کھلی آنکھیں مجھے گور رہی تھی۔ وہ 40-45 سال کا اور اوسط قد و قامت کا آدمی تھا، جس نے خاکی رنگ کی واسکٹ اور پتلون پہن رکھی تھی۔ ٹینک 6 فٹ گہرا تھا، مگر اس میں پانی کی گہرائی آدھی بھی نہ تھی۔ چنانچہ اس کی لاش بڑے موسیقی خیز انداز میں تہہ سے جا لگی تھی، یوں کہ اس کے دونوں پیر ایک دیوار پر لٹک گئے تھے اور پانی سے باہر تھے۔ غور سے دیکھنے پر پانی کا رنگ بھی سرخی مائل نظر آیا اور میں نے اس کی کن پٹی کے پاس سیاہی مائل سرخ ڈبہ سا دیکھا۔ چیمبر میں 3 گولیاں کم ہونے کی وجہ اب میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ پہلی گولی کا نشانہ گزشتہ رات یہ چوکیدار بنا تھا جو خالی کوٹھی کی حفاظت پر مامور تھا۔